عمران خان کو دلائل دینے کی اجازت دی گئی۔ عمران خان پہلی مرتبہ 16 مئی کو بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش ہوئے۔ یہاں پہ ترملہ صاحب بہت امپورٹنٹ بات کہتے ہیں کہ جو 16 مئی کی سماعت تھی، حیران کن طور پر بغیر کسی عدالتی حکم کے اس سماعت کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد ترملہ صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ ترملہ صاحب نے 2 تاریخیں لکھی ہیں اس میں، وہ کہتے ہیں کہ 31 اکتوبر وہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ 2 سماعتوں پہ تو لائیو تھا، لیکن 16 مئی کو لائیو روک دیا گیا اور کوئی آرڈر بھی نہیں کیا گیا۔ یا تو آپ کو آرڈر کرتے، آپ کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے روک رہے ہیں لائیو سماعت، وہ آرڈر بھی کوئی نہیں کیا گیا اور ایسے ہی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے آپ نے لائیو روک دیا۔ اس کے بعد عطر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو سوالات تھے نا KPK حکومت کی درخواست کی لائیو کرنے والی، ان سوالوں کا جواب دینے سے پہلے ضروری ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کا جائزہ لیا جائے۔ اس میں قاضی صاحب نے درخواست دی، عمران خان کی حکومت تھی، انہوں نے مخالفت کی لائیو کی، 10 ججز نے عوام کے معلومات تک رسائی کے حق کو تسلیم کیا اور لیکن 6-400 درخواست مسترد ہوئی کہ طریقہ کار اس کا طے کیا جائے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے وہ سارا جو اس میں لکھا گیا تھا کہ کیوں یہ لائیو ہونی چاہیے، اس سارے پوائنٹس انہوں نے ریپروڈیوس کیے ہیں اس اختلافی نوٹ میں۔ پھر عطر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو کہا گیا تھا اس فیصلے میں کہ فل کورٹ جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کرے بیٹھ کے انتظامی سائٹ پہ، کہتے ہیں کہ قاضی فائز جب چیف جسٹس پاکستان بنے اور فل کورٹ میٹنگ ہوئی تو اس میں پھر یہ طے ہوا کہ 184(3) عوامی مفاد کی جتنے کیسز ہیں وہ لائیو پروسیڈنگ ان کی دکھائی جائے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ بھی اس میں ہے کہ اگر کوئی کیس 184(3) کا نہیں دکھانا تو اس کے کیا حالات ایسے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری کو حالات ہیں ایسے، اور اس کیس میں کوئی ایسی چیز ہے جو عوامی مفاد کے خلاف جائے گی، نہیں جانی چاہیے اس کی معلومات عوام تک، یا وہ ضروری نہیں جانا، تو وہاں پہ ریزنز دینی ہوں گی، وجوہات دینی ہوں گی کہ کیوں جو ہے یہ کیس لائیو نہیں دکھایا جا رہا۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ایک بار لائیو شروع ہو جائے تو پھر تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر تو ریزنز دینی چاہیے تھے، ہم کیوں روک رہے ہیں، جب پہلے آپ دکھا رہے تھے پھر آپ نے کیوں لائیو اس کو روکا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کسی کو درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو عدالت کی اپنی ذمہ داری ہے، عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کا فیصلہ ہے کہ ہم لائیو دکھائیں گے، تو عدالت کی اپنی ذمہ داری ہے کہ عدالت لائیو دکھائے۔ اور عطر ملا صاحب نے تو کیٹاگوریکل لکھ دیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کی خلاف ورزی ہے جو یہ 4 ججز نے لکھا ہے۔ یعنی کیا سوال یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی سپریم کورٹ کی توہین کر دی ہے، تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کر دی ہے، اس کی خلاف ورزی کر دی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا عطر اللہ صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں کہ 18 سپٹمبر 2023 کو فل کورٹ میٹنگ میں طے ہوا کہ پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ کے طور پر اس کو شروع کیا جائے گا۔ وہ شروع ہوا، کامیابی سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا، یعنی لائیو دکھانے کا سلسلہ، اور اب تک وہ جاری ہے۔ اب تک 184(3) کے تقریباً تمام کیسز جو ہیں وہ لائیو کیے گئے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ SOPs بنا کے بھیج دیے گئے فل کورٹ کو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا نا قاضی صاحب کی جانب سے کہ SOPs جو ہے وہ نہیں بنے ہوئے، وہ کہتے ہیں SOPs نہ بھی بنے ہوئے ہوں تب بھی لائیو دکھانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 10 ججز کا یہ فیصلہ ہے معلومات تک رسائی کے حوالے سے۔ اس کے بعد قاضی صاحب انہوں نے عطر اللہ صاحب نے جو ہے وہ کہا کہ جو یہ قاضی صاحب نے کہا نا کہ یہ عوامی مفاد کا کیس نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہائیسٹ پبلک امپورٹنس کا کیس ہے کیونکہ یہ نیب کے کردار کا کیس ہے۔ پھر انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے نیب کو بھی اور کہا ہے کہ یہ اس کا تسلسل ہے یا اس کا جانشین ہے جو احتساب سیل بنایا تھا میاں نواز شریف نے سیف الرحمان والا، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے یا اس کا جانشین ہے۔ یہ بھی وہی کام کر رہا تھا جیسے وہ کام کر رہا تھا کہ اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرو، یہ ساری چیزیں کر رہے تھے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو احتساب سیل تھا وہ یا نیب یہ جو ہے سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے نیب کو حکومت کے جو ناقدین ہوتے ہیں، جو مخالفین ہوتے ہیں، ان کو ہراساں کرنے کے لیے، ان کی تضحیک کرنے کے لیے، ان سے انتقام لینے کے لیے، ان چیزوں کے لیے نیب کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تقریباً ہر وزیر اعظم جو ہے جب سے نیب بنا ہے تب سے لے کے اب تک تقریباً ہر وزیر اعظم جو ہے وہ نیب کا شکار ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اس فیصلے کا بھی حوالہ دیا جو خواجہ سعد رفیق صاحب کی بیل کا فیصلہ تھا، اس میں نیب کے کردار کے اوپر بات کی گئی تھی۔ آئی رحمان صاحب کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ انہوں نے لکھا تھا 12 اموات جو ہیں وہ کیسے نیب کی وجہ سے ہوئیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بے نظیر بھٹو آصف علی زرداری کے کیس میں اس لیے بری ہو گئے تھے کہ اس میں کہا گیا تھا کہ ججز متعصب تھے۔ یہ اس کیس کی بات ہو رہی ہے جس میں شہباز شریف فون کر رہے تھے ان کو جسٹس ملک قیوم صاحب کو کہ جناب اتنی سزا دینی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جو بری ہوئے تھے اس بیس پہ ہوئے تھے کہ وہ جو بینچ تھا وہ متعصب تھا ان کے خلاف، بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے خلاف۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ تاثر جو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کرتی ہے عدلیہ اس کی سہولت کاری کرتی ہے۔ انہوں نے ماضی کے بھی کردار کا ذکر کیا ہے کہ ہمیشہ سے ڈکٹیٹرز کے ساتھ عدلیہ ملتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عدلیہ ملتی ہے، عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور ڈکٹیٹر کے ساتھ مل کے
اور انسانی حقوق کی پامالیوں میں اپنا کندھا فراہم کرتی ہے. بہت زیادہ انہوں نے ماضی کو بھی کرٹیسائز کیا اور موجودہ حالات پہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں چیزیں نظر آ رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, یہاں پہ ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے, سپریم کورٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو کیا آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تصحیح جا کے اس کو ٹھیک ہم 20 سال بعد جا کے کریں گے؟ تو عدلیہ کو جو ہے وہ سہولت کاری نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے بہت سخت کرٹیسائز کیا عدلیہ کے کردار کو بھی. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو سارے معاملات جنرل باجوہ صاحب نیب کے دیکھ رہے تھے, ان کے اجازت کے بغیر کوئی کارروائی نیب شروع نہیں کرتا تھا, کسی کا احتساب نہیں کرتا تھا. باجوہ صاحب سپر کنگ تھے, وہ سب سے اوپر تھے. اور وہ کہتے ہیں نواز شریف نے بھی ایک بار کہا کہ پارلیمنٹ تو کوئی اور چلا رہا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کی جو بات ہے اس کی توثیق کی جنرل باجوہ صاحب نے اپنا جو آخری ان کا خطاب تھا جس میں انہوں نے کہا کہ 70 سال سے اسٹیبلشمنٹ ادارے جو ہیں وہ مداخلت کرتے رہے سیاست میں, اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی. اور انہوں نے وہ بھی کہا کہ ضیاء الحق کو کیسے جو ہے وہ عدلیہ نے اس کے لیے کیا کردار ادا کیا, اور پھر بھٹو کے کیس میں عدلیہ کا کیا کردار تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ اب عمران خان بھی بدقسمتی سے شکار ہو گیا نیب کا, اس وقت وہ جیل میں, اور عمران خان کے لاکھوں فالوورز ہیں. 8 فروری نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان کی کتنی فالوئنگ ہے 8 فروری کے الیکشن نے. اور عمران خان انہوں نے کہا کچھ سزائیں ان کی کالعدم ہو گئی ہیں, کچھ ٹرائلز کا وہ سامنا کر رہے ہیں. اور عمران خان عام قیدی نہیں ہے. جس طرح اب دیکھیں نا, صرف اتنی چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان عام قیدی نہیں ہے. بھائی انہوں نے تو لکھا ہے کہ جب قید میں تھے ذوالفقار علی بھٹو تو وہ عام قیدی نہیں تھے, نواز شریف قید میں تھے تو وہ عام قیدی نہیں تھے, ان کے ملینز فالوورز تھے, عمران خان کے بھی ملینز فالوورز ہیں, تو انہوں نے ان کا بھی ذکر کیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ریاستی سطح پہ جو ایک ظلم ہوتا ہے, ستم ہوتا ہے, جبر ہوتا ہے, عدلیہ اس کو اگنور نہیں کر سکتی. جب ریاستی ادارے یہ سارا کچھ کر رہے ہوں تو عدلیہ کیسے اس کو اگنور کر سکتی ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ بھٹو کو 40 سال بعد جو ہے وہ کہا تو گیا کہ ان کو ڈیو پروسیس نہیں ملا تھا, انصاف نہیں ہوا تھا, لیکن ڈیمیج تو ہو چکا ہے. اب بھٹو صاحب واپس تو نہیں آ سکتے, وہ پھانسی تو لگ چکے تھے, تو اب 40 سال بعد آپ نے کر دیا تو ٹھیک ہے, لیکن آج جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ کیا کیا جا رہا ہے, اس پہ انہوں نے بڑے سوالات اٹھائے ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے کہ عدلیہ کے ان ساری چیزوں میں کردار جو ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ ججز جو کچھ ہو رہا ہے یہ زمینی حقائق ہیں, سب کو نظر آ رہے ہیں. ججز اپنا سر جو ہے وہ زمین میں دفن نہیں کر سکتے, سر زمین میں نہیں دے سکتے, نہیں چھپا سکتے, اور آنکھیں بند نہیں کر سکتے. اور انہوں نے کہا اظہار آزادی, اظہار رائے پہ پابندی ہے. انہوں نے کہا کہ عدالتی سماعت کی کارروائی جو ہے اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے. اور انہوں نے کہا گیا ہے کہ عدالتی سماعت جو ہے وہ اس کو آپ رپورٹ نہیں کر سکتے. پیمرا کے نوٹیفیکیشن کے ذکر کر رہے تھے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ اگر ہم لائیو نہیں کریں گے تو اس سے عدلیہ پر شکوک و شبہات بڑھیں گے, لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد کم ہوگا. اور ایک جو تاثر ہے جو ویسے انہوں نے کہا ہونا چاہیے, عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے, غیر جانبدار ہونا چاہیے, اور عدلیہ کو خود مختار ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم اس طرح کا وہ کریں گے کہ کیونکہ عمران خان ہے اس کو نہیں دکھانا تو لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد کم ہوگا, یہ درست نہیں ہے. تو ہمیں اس تاثر کو زائل کرنا ہوگا کہ عدلیہ کسی کی سہولت کار ہے اور کسی کے ساتھ مل کے کھیل رہی ہے. تو یہ اطہر من اللہ صاحب کی جو اختلافی نوٹ کی کچھ عام پوائنٹس ہیں. انہوں نے قاضی فائز صاحب کو اڑا کے رکھ دیا ہے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ قاضی صاحب اور ان کے ساتھ 3 ججز نے, امین الدین خان صاحب نے, جمال خان مندخیل صاحب نے اور حسن اظہر رضوی صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے, یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ کے فیصلے کے اگینسٹ ہے, اس سے متضاد ہے. اور ظاہر ہے 4 ججز 10 رکنی کے بینچ کے فیصلے کو چینج نہیں کر سکتے, اور یہ انہوں نے بڑا زبردست لکھا ہے. اور انہوں نے جو اس وقت سپریم کورٹ کا کردار ہے, قاضی فیصل صاحب کا جو کردار ہے اس کو بھی کرٹیسائز کیا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں والے کیس میں بھی بہت ٹف ٹائم اطہر من اللہ صاحب دے رہے ہیں. قاضی فیصل صاحب تو کہتے تھے کہ عمران خان کو خود دلائل دینے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے, یہ بھی اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہونی چاہیے. پھر ججز اٹھ کے گئے اور پھر فیصلہ ہوا کہ جناب ان کو ہونی چاہیے اجازت, اور اس طرح سے اجازت ان کو دی گئی. اور پھر جس دن اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان اور اس کیس کو لائیو دکھایا جانا چاہیے, اس دن پھر ججز اٹھ کے چلے گئے تھے. 2-3 منٹ بعد 55 منٹ بعد وہ واپس آئے تھے, اور پھر قاضی صاحب نے جیسے بھی ان کو مینیج کیا یا قائل کیا, ان ججز کو ان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور 4-1 سے کے پی حکومت کی درخواست مسترد کر دی. یہ جو اختلافی نوٹ ہے یہ عمران خان کے اس بیانیے کی جیت ہے جس میں عمران خان بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے قاضی فائزہ صاحب جو ہے وہ جو ایک پرپز ہے اس پورے نظام کو اس کو سرو کر رہے ہیں. اور یہ عمران خان کے اس بیانیے کی فتح ہے, اس کی توثیق ہے, تصدیق ہے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان یہ کیس ہار جائیں گے. اطہر من اللہ صاحب نیب کے کردار کے بہت خلاف ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتی فیصلے موجود ہیں جس میں نیب کے کردار پہ بہت زیادہ بات کی گئی ہے, تو کسی صورت بھی یہ فیصلہ جو عمرتا بندیال صاحب کا اور اعجاز الاحسن صاحب کا وہ برقرار نہیں رہے گا, یہ کالعدم ہو جائے گا. عمران خان جیتا ہوا کیس ہار جائیں گے, لیکن پھر بھی عمران خان کو اس کا فائدہ ہوگا, کیونکہ اگر یہ ترمیم قائم رہتی ہیں تو پھر عمران خان کے جو نیب کیسز ہیں اس میں عمران خان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ ہے
صورتحال دیکھتے ہیں چیزیں کیسے بڑھتی ہیں، آج کیا ہوتا ہے عدالت کے اندر۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔